اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا۔ عزیزان گرامی، ایمانیات اور عقائد کی روشنی میں ایک اہم باب جس پر بہت سے شکوک و شبہات انسانی ذہن میں ابھرتے ہیں، اس میں سے ایک بات تقدیر کا معاملہ ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حدیث جبریل میں بیان کیا کہ پوچھا گیا مل ایمان، اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ ورسلہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ جہاں ایمان اللہ پر، اس کے رسولوں، کتابوں، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، وہیں پر ایک مسلمان کا ایمان اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ وہ تقدیر پر ایمان رکھے۔ تقدیر کیا ہے؟ اس سے پہلے دو روایات سن لیجیے۔ پہلی روایت ابو داؤد کی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے، جب تک تو اس بات پر یقین نہ کر لے کہ اللہ اگر تجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا، اگر اللہ تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی فائدہ چھین نہیں سکتا، جب تک اس بات پر یقین نہ کر لے تو ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ اس کے بعد جو روایت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبادہ بن صامت اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، اور روایت اور حدیث کیا سنائی بعد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اول ما خلق اللہ، کہ سب سے پہلے جب اللہ نے تخلیق شروع کی، پیدائش شروع کی، تو اللہ نے ایک حکم دیا قلم کو، اکتب، کہ لکھنا شروع کر دو۔ قلم نے پوچھا پیارے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اکتب مقادیر کل شیء، کہ تو ہر چیز کی، ہر انسان کی، ہر شخص کی تقدیر کو لکھنا شروع کر دے۔ اس کے ساتھ اگر ضمناً دوسری روایت کو شامل کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلم نے تقدیر لکھ دی ساری، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جفت القلم، پھر قلم خشک کر دیے گئے، گویا کہ تقدیر کے جو فیصلے تھے وہ لکھ دیے گئے ہیں، اب قلم خشک ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسری روایت جو ابو داؤد کی ہی ہے، ابن دالمی رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں میرے ذہن میں کچھ شبہات پیدا ہوئے۔ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، قاری قرآن، ان کے پاس گیا، جا کر کہا کہ مجھے کچھ روایت سنائیے، کچھ بات کہیے جس پر میرے شبہات ختم ہو سکیں، میں تقدیر پر میرا ایمان پختہ ہو سکے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، لو انفقت ذهبا مثل احد، اگر تو احد پہاڑ جتنا، آپ جانتے ہیں کلومیٹروں پہ پھیلا ہوا وہ پہاڑ، اتنا سونا بھی خرچ کر دے، اگر تقدیر پر تیرا ایمان پختہ نہ ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہی سوال لے کر میں دیگر اصحاب کے پاس، زید بن ثابت اور دیگر صحابہ اکرام کے پاس بھی گیا، ان سے میں نے یہی سوال کیا کہ مجھے تقدیر کے بارے میں کچھ بتائیں تاکہ میرا ایمان پختہ ہو سکے۔ ابن دالمی جو تابعی ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بھی یہی روایت سنائی۔ عزیزان گرامی، ان روایات دونوں احادیث سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ، بلکہ تین روایات، صحیح مسلم کی، دو ابو داؤد کی،
کہ ایک مسلمان کا تقدیر پر ایمان ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لائن میں اس ایمان کی تقدیر پر جو ایمان اس کو بھی بیان کیا۔ اب بات یہ ہے کہ تقدیر ہے کیا؟ عمومی طور پر تقدیر کی گہرائی میں اور اس کی گہرائی میں جانے سے جو محدثین ہیں وہ اس کی گہرائی میں اترنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کا سبب پتہ چل جائے گا جب ہم سمجھیں گے تقدیر ہے کیا۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کا اندازہ ہے، اللہ کا اندازہ ہے، لیکن وہ اندازہ ایسا ہے کہ جو اللہ نے اپنے علم غیب کی بنیاد پہ کیا، جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ انسان اپنے اندازے لگاتا ہے آنے والے وقت کے بارے میں، وہ صرف اور صرف اپنے تجربات کی روشنی میں، کیونکہ اس کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر اس کو پتا ہو کل کیا ہونے والا، آج سارے دن میں کیا ہونے والا ہے، تو اس کا اندازہ بالکل پرفیکٹ ہو، لیکن انسان کا اندازہ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کو آنے والے کل کی، آج کے دن کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کو کل کے دن کی، آنے والے دن کی، آج کے دن کی، اگلے لمحے کی، ہر چیز کی خبر ہے، اس لیے میرے رب کا جو اندازہ ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب تقدیر اس کا معنی ہی چھپا ہونا ہے، تو ہم سے یہ مخفی ہے، ہم سے یہ مخفی۔ اللہ نے انسانوں کے بارے میں اندازے لگا کر لکھ دی ہیں کہ انسان یہ کرے گا۔ اب انسان وہی کر رہا ہے، کیونکہ رب کا جو اندازہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب اس ساری بات کو لے کر اگر ایک شخص کوئی سمجھتا ہے کہ جب رب نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے تو اگر ہم وہی کریں گے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر ہم وہی کریں گے جو رب نے لکھ دیا تو ہمارا اس میں کیا عمل دخل؟ دیکھیے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھ دیا، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ نے ہمیں اختیار بھی دے دیا۔ یہ 2 دروازے ہمارے سامنے ہیں، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، 3 دروازے ہیں، آپ کس دروازے سے باہر جانا چاہتے ہیں آپ کو اختیار، لیکن جب آپ جا چکے ہوں گے جس دروازے سے، وہ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس دروازے سے گزرے گا انسان، لیکن کام کرنے سے پہلے انسان کے پاس اختیار تھا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اس دروازے سے گیا ہوں، دروازے سے کیسے جاتا، یا اس سے گیا ہوں، اس سے کیسے جاتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اما شاکرن اما کفورا، وہ 2 راستے ہیں، وہ جون سا مرضی اس میں اختیار کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دے دی۔ اب آخری بات اس میں یہ ہے کہ جب اختیار مل چکا ہے، انسان وہی کرتا ہے جو رب نے اس کو کہا ہے۔ اب اگلا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ جب رب نے مجھے جو میرے بارے میں لکھ دیا ہے وہی میں کروں گا تو میرا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ تو یہ وہ شخص ایسا کہہ سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ رب نے لکھا کیا ہے، جس کو پتا ہو کہ رب نے کیا لکھا ہے وہ ایسا کر لے، ٹھیک ہے، اس کو کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بارے میں رب نے کیا لکھا ہے، تو ہم جو کریں گے اور جو ہم نے کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا ہے، اور اسی بارے میں ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ اس اختیار کے بعد جو ہمارا فیصلہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ رکھا تھا۔ تو تقدیر، انسان وہ اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ ہے، اور اس کے ارادے کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، اللہ جہاں پر ہے کہ جو اللہ چاہتا وہی ہوتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی کہا ہے اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ظاہراً چھوٹی ہیں لیکن عقائد سے اور نظریات سے تعلق رکھتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا فہم دے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔